अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी गुफ्तगू किताबुल वदिया में है और पिछले दर्स में ये हमने पढ़ा कि भाई अगर वदिया ऐसी चीज़ है जिसको पानी घास की ज़रूरत है, या अगर ममलूक है तो रोटी और पानी की ज़रूरत है, तो वो अमीन साहब को देनी है। अगर मालिक ने उसे आर्डर किया था, अमर किया था कि खिलाना है तो खिलाना है, अगर उसने मुतलक कहा था तो भी खिलाना है, और अगर उसने मना किया था तो भी, चूँकि ये ज़रूह हैं तो इनको खाना खिलाना ज़रूह के उन्वान से ज़रूरी है। आज ये फरमाते हैं कि आप अगर हैवान को अपने पास अमानत के तौर पर रखते हैं और मालिक ने कहा कि इसको चारा वगैरह देना है तो मालिक से आप रुजू करेंगे, और अगर मालिक ने आपको मना किया था तो ऐसी सूरत हाल में आपको रुजू करना पड़ेगा हाकिम की तरफ। और इतलाक़ वाली सूरत में भी आप या तो मालिक से इज़्न लेंगे या हाकिम की तरफ रुजू करेंगे। अगर ये सब मुमकिन नहीं है तो आप शाहिद ठहराएंगे कि भाई देखो मैं इसको घास पानी दे रहा हूँ, मेरा इतना ख़र्चा आ रहा है। फिर अगर आपने नियत की थी कि ये मैं पैसे मालिक से लूँगा तो आप ले सकते हैं। उसके बाद अगले मसले में ये फरमाते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो अगर बंद रहें तो वो ख़राब हो जाती हैं। उनको खोल के कभी धूप में रखना पड़ता है और कभी जो है क्या है हवा पे रखना पड़ता है, कभी ठंड में रखना पड़ता है। मसलन कुछ कपड़े ऐसे हैं अगर वो ऐसे ही लपेटे हुए हों और आप उनको 1-2 साल तक न खोलें तो वो बिल्कुल जो है क्या है वो पारा हो जाते हैं, तो उनको खोलना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। और इसी तरीके से अगर कोई रेशम जैसा कपड़ा जिसे ठंड की ज़रूरत है तो उसे ठंड में रखना भी आपकी ज़िम्मेदारी है, जैसे कि हैवान को पानी पिलाना को। और हत्ता के अगर उसको इस्तेमाल करना धूप में रखने के लिए आपको चंद लम्हे या चंद घंटे पहनने पड़े तो आपको पहनने भी पड़ेंगे। उसके बाद फिर फरमाते हैं कि ये जो अमानत इस बंदे के पास पड़ी है, फरमाते हैं कि इसके लिए ज़रूरी है कि ये मालिक को वापस करे या मालिक के वकील को दे। अलबत्ता वकील के 2 किस्म हैं, एक वकील ख़ास है जो सिर्फ़ अमानत वगैरह मालिक की संभालता है, दूसरा वकील आम है जो अमानत गैर अमानत सबको संभालता है। तो जब वो मांगते हैं कि हमें दो तो देनी है, और अगर अमानत शरई है तो बगैर मांगने की भी देनी है। अच्छा, अगर मालिक और उसका वकील नहीं मिल पाते या वो कहीं दूर चले गए हैं, वहाँ जाना भी इसके लिए मसला है, तो हाकिम शरई को देगा कि भाई ये चीज़ आप ले लें। खूब, उसके बाद फिर फरमाते हैं कि अगर इस बंदे का न हाकिम की तरफ रुजू हो सकता है न कुछ, तो ये फिर किसी आदिल के पास जो है क्या है वो अमानत रखेगा। खूब, जो काबिल भरोसा हो उसके पास वो अमानत इसको रखनी पड़ेगी। तो अभी हम चलते हैं जनाब इबारत की तरफ। खूब, वअलम, तो जान ले, अन्न मुस्तौद अल हैवान, वो शख्स जो अपने पास अमानत रखता है हैवान को, इन अमरहुल मालिक बिल इन्फाक, अगर मालिक ने उसे हुक्म किया है या यूँ कहें कि मालिक ने उसे कहा है कि भाई इस जानवर पर ख़र्चा करना है, अनफ़क़, तो ये शख्स ख़र्चा करेगा। व रजअ अलैहि, रजअ का फ़ाइल मुस्तौद, अलैहि की ज़मीर जाएगी मालिक की तरफ, फिर ये मुस्तौद रुजू करेगा मालिक पर बेमा गरम, जो इसने ख़र्चा किया है। वह इन अतलक, और अगर मालिक हैवान इसके पास अमानत के तौर पर दे कर गया लेकिन कहा नहीं कि घास देना, नहीं भी नहीं की, तवस्सल इला इस्तिज़ान ही, तो ये किसी तरीके से जो है क्या है जनाब पहुँचेगा कि मालिक से इज़्न ले ले। फ़इन तअज़्ज़र, अगर मालिक से इज़्न लेना मुतअज़्ज़र है या मालिक तक पहुँचना मुतअज़्ज़र है, रफ़अ अमरहु, तो इस मालिक की ये बात ले जाएगा किसके पास, हाकिम के पास। जनाब फ़लाँ मेरे पास गाय घोड़ा भैंस बांध कर गया है, उसके घास के लिए उसने कुछ कहा नहीं है। फ़इन तअज़्ज़र, और अगर हाकिम भी मुतअज़्ज़र हो तो अनफ़क़ हुआ, ये मुस्तौदे ख़ुद जो है क्या है जनाब खाना पीना इस जानवर को देगा। व अशहद अलल इन्फ़ाक़, अलैहि की ज़मीर जाएगी इन्फ़ाक़ की तरफ, और इन्फ़ाक़ पर शाहिद भी जो है क्या है वो कायम करेगा। व रजअ, और मुस्तौदे रुजू करेगा, बिही, उस ख़र्चे का जो किया है।
ولو تعذر الاشہاد، لیکن اگر یہ جو ہے کہ کہیں بیابان میں ہے، جیسے عام طور پر جو ہے کچھ ہمارے ہاں بھی ایسے علاقے ہیں ریتیلے وغیرہ جہاں برسات میں آبادی ہوتی ہے تو گھر دور دور ہوتے ہیں، تو اقتصر علی نیت رجوع، شاہد بھی نہیں ہے تو یہ شخص اکتفا کرے گا کہ بھائی میں نے نیت کی تھی رجوع کروں گا، ان ارادہ ہو، اگر اس نے رجوع کا ارادہ کیا ہے، وقبل قولہ، اور قبول کیا جائے گا مستودع کا قول، فیہا، اس نفقہ میں، وفی القدر بالمعروف، اور جو نفقے کی مقدار ہے معروف، یعنی جو عام اس جیسے جانور کو جس مقدار میں دیا جاتا ہے 5 کلو گھاس، تو وہ بھی قبول کیا جائے گا۔ وَقَذَ الْقَوْلِ، اسی اطلاق کی طرح قول ہے، نہی المالک لہو، جب مالک روکتا ہے لہو مستودع کو انہو اس انفاق سے، تو اس صورت میں بھی یہ خرچہ کرے گا، پھر شاہد ٹھہرائے گا یا حاکم کے پاس جائے گا۔ وفی حکم نفقت ما یفتقر الیہ، نفقہ کے حکم میں ما، ہر وہ چیز کہ جس کی طرف یہ حیوان محتاج ہے، من الدواء، اس کو کسی دوا کی ضرورت ہے تو وہ بھی اس پر جو ہے ڈاکٹر سے لے گا۔ وغیر دوا، غیر دوا کیا ہوتی ہے بھائی؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھاس خشک ہے تو اس کے لیے مثلا تیل اس میں ڈالنا پڑتا ہے یا کوئی ایسی چیز، تو وہ بھی رجوع کرے گا مالک کی طرف۔ وفی حکم الحیوان، اور حیوان کے حکم میں الشجر، درخت، المفتقر، جو محتاج ہوتا ہے، الی الحرث، حرث کیا ہوتا ہے؟ یہ جو کھدائی کرتے ہیں، مٹی جم جاتی ہے پھر اس کو کھولتے ہیں، وسقی، اس کو پانی دینا، وغیرہما، یا اس کی خشک ٹہنیاں اس سے کاٹنا، او ترک نشر ثوب، یا اگر یہ شخص ترک کرتا ہے کپڑے کے کھولنے کو، کون سا کپڑا؟ الذی یفسدہ، جس کپڑے کو خراب کر دیتا ہے، طول و مکث ہی، اگر وہ لمبے عرصے تک صندوق میں پڑا رہے، کسوف، پشم، جیسے بھیڑ کے بالوں کا جو لباس ہوتا ہے، ولا ابریسم، خوب، یا جو ہے مثلا ریشم ہے، خوب، لریح، اگر اس کو ہوا پر نہیں کھولتا، حتیٰ لو لم یندفع بنشرہ، یہاں تک کہ اگر اس کپڑے کا نقصان خوب یا اس کا فساد ختم نہ ہو اس کے کھولنے سے، وجب، تو پھر واجب ہے جناب اس کپڑے کو پہننا، بمقدار ما، اتنا پہنے کہ یندفع ضرر مندفع ہو جائے انہو اس کپڑے سے۔ وکذا، بھائی جیسے اس کو کھولنا ضروری ہے، اسی طریقے سے عرضہ، اس کپڑے کو رکھنا ہے علی البرد، ٹھنڈک میں، کیونکہ ٹھنڈک کے بغیر یہ کپڑا مثلا خراب ہو جاتا ہے۔ مثلہ کی ضمیر کہاں؟ کپڑے پہننے کی طرح، توقف و نقل دابہ الی الحرز، اگر جانور کو اس حرز تک لے جائیں، خوب، یا گھاس کھلانے کے لیے لے جائیں، اب سقی، یا پانی پلانے کے لیے لے جائیں، علی رکوب، بھائی پانی بھی دور ہے، گھاس بھی دور ہے، تو اس کو چڑھ کے جانا پڑے گا، تو چڑھ سکتا ہے۔ والکتاب، اور اسی طریقے سے کتاب ہے، علی تقلیب ہی، کہ اس کے ورقوں کو الٹ پلٹ کریں، خوب، و نظر فی، اور اس میں دیکھیں کہ کہیں نمی کا اثر تو نہیں ہے، کہیں دیمک کا اثر نہیں ہے۔ وَيَجِبُ ذَلِكَ كُلُّهُ، یہ تمام کے تمام کام واجب ہیں۔ وَيَحْرُمُ بِدُونِهِ، اور یہ کام یعنی کپڑا پہننا، جانور پر چڑھنا، بغیر خوف ضرر کے حرام ہے، یعنی اگر وہ تلف نہیں ہوں گے تو پھر کتاب کھولنا یہ وہ حرام ہے۔ او انتفع بها لا لذالک، اچھا، اور اسی طریقے سے اگر مستودع نے نفع اٹھایا ہے جناب لا لذالک، بغیر کسی ضرورت کے، او مزجہا، یا اس نے اس امانت کو مکس کر دیا ہے، کس کے ساتھ؟ اپنے مال کے ساتھ، او بمال غیرہ، یا اس کے پاس 2-3 امانتیں تھیں، گندم کی بوریاں 3 بندوں کی تھیں، وہ آپس میں مکس کر دی، بحیث لا یتمیز، اس طریقے سے مکس کیا ہے کہ اب تمیز نہیں دے سکتے ہیں کہ کون سی بوری زید کی ہے، کون سی خالد کی ہے۔ سواء مزجہ باجود، چاہے اس نے یہ امانت ملائی ہو اچھی چیز کے ساتھ، ام بادون، یا پست چیز کے ساتھ، خوب، حتیٰ کہ بل لو مزج احدى الودیعتین بالاخرى، اگر ایک امانت دوسری امانات کے ساتھ ملاتا ہے، ضمنہا، تو یہ امانت کا مالک ہے، بلکہ ضمنہما، دونوں کا ضامن ہوگا۔ وَإِنْ كَانَا لِوَاحِدٍ، اگرچہ دونوں امانتیں ایک ہی مالک کی ہیں، پھر بھی یہ شخص جو ہے جناب وہ ضامن ہے۔ وَمِثْلُهُ،
مثلہو کی ضمیر کہاں جائے گی؟ مسجد کی طرح. لو خلطہا اگر یہ شخص ودیعہ کو مخلوط کرتا ہے، مکس کرتا ہے، بمالن ایک مال کے ساتھ، لمالکہا وہ بھی اسی ودیعہ کے مالک کا ہے، غیر مودعن عندہ جناب وہ دوسرا مال اس کے پاس امانت کے طور پر نہیں رکھا تھا، تو یہ شخص ضامن ہوگا اور یہ گناہ گار بھی ہے. لتعدی فی الجمیع اس لیے کہ اس نے جو ہے تجاوز کیا ہے ان تمام موارد میں. وَلِيَرُدَّ الْوَدِيعَ اور ضروری ہے کہ یہ امانت واپس کرے، حیث یؤمر بہ جب اس کو امر کیا جاتا ہے واپس کرنے کا، او یریدہ ہوا یا ایسا ہے کہ یریدہ اس لوٹانے کو چاہتا ہے، کون؟ ہوا کی ضمیر آپ خود مستودع کی طرف بھی پلٹا سکتے ہیں خوب، یا جو ہے جناب آپ ہوا کی ضمیر امین ودعی کی، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. کس کی طرف لوٹائے؟ الی المالک مالک کی طرف لوٹائے، اور وکیل ہی یا مالک کے وکیل کو دے، المتناول وکالتہ البتہ اس کی وکالت شامل ہوتی ہو، مثل ذالک امانت لینے کو بھی، مخیراً فیہما اس ودعی کو اختیار ہے، فیہما کہ مالک کو دے یا جو ہے اس کے وکیل کو دے دے. فَإِن تَعَذَّرَ الْمَالِكُ أَوْ وَكِيلُهُ اگر مالک یا مالک کا وکیل متعذر ہو، وہ نہ مل سکتے، فالحاکم شرعی تو یہ حاکم شرعی کو دے گا، عند ضرورت الی ردھا البتہ جب اس کو کوئی ضرورت ہے کہ امانت واپس کرے، لا بدونہ لیکن بغیر ضرورت اور بغیر اضطرار کے حاکم کو نہیں دے سکتا. کیوں؟ لأن الحاکم لا ولایت لہ اس لیے کہ حاکم کی کوئی ولایت نہیں ہے، علی من اس بندے پر، لہو وکیلون جس کا کوئی نہ کوئی وکیل ہے، والودعی بمنزلت ہی اور خود یہ جو امانت رکھنے والا یہ بمنزلہ وکیل ہے. وَإِنَّمَا جَازَ الدَّفْعُ إِلَيْهِ اور بتحقیق جائز ہے امانت دینا حاکم کو جب ضرورت ہو، دفعاً للحرج والإضرار تاکہ ودعی بھی حرج سے بچ سکے اور اس مدعے کو بھی کوئی نقصان نہ ہو. وَتَنزِيلًا لَهُ اور ہم اس حاکم کو فرض کریں گے، حِينَئِذٍ جب مستودع مجبور ہے کہ امانت واپس کرے، منزلۃ من لا وکیل لہ گویا کہ حاکم وکیل ہے اس مدعے کا اس لیے کہ اس کا کوئی وکیل نہیں. وتتحقق ضرورت کیسے پتہ چلے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ امانت واپس کرے؟ بالعجز عن الحفظ یہ عاجز ہے اس کو سنبھال نہیں سکتا. وعروض خوف یا اس بندے کو کوئی خوف لاحق ہو گیا ہے، یفتقر معہ الی التستر یہ محتاج ہے اس خوف کی وجہ سے کہ اس کو چھپاتا پھرے، کبھی ادھر رکھے کبھی ادھر رکھے خوب. المنافی لرعایتہا کہتے ہیں یہ اس کی جگہیں تبدیل کرنا منافات رکھتی ہیں، لرعایتہا جناب امانت کی رعایت کے ساتھ. او الخوف علی اخذ المتغلب یا اس کو خوف ہے کہ کوئی ڈاکو آ کے کوئی قبضے والا آ کے جناب یہ قبضہ کر لے گا امانت کو، لہا کی ضمیر امانت کی طرف جائے گی، تب ان لمالہ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا مال بھی لے جائے گا، او استقلالا یا صرف امانت لے جائے گا، او الخوف علیہا یا اس بیچارے امین کو ڈر ہے اس امانت پر کہ جناب من السرق خوب یہ چوری ہو جائے گی، خوب او الحرق او النہب یا یہ جل جائے گی یا یہ پانی میں ڈوب جائے گی، ونحو ذالک اس قسم کی اور مجبوریاں ہیں. فإن تعذر الحاکم حینئذ اگر ان مجبوریوں کی صورت میں بھی حاکم متعذر ہو، اودعہا اسکت تو یہ شخص اس امانت کو رکھے گا ایک بھروسے والے بندے کے پاس. ولو دفعہا الی الحاکم لیکن اگر یہ امانت دیتا ہے حاکم کو مال قدرت علی المالک جبکہ مالک کو بھی دے سکتا تھا تو ضامن تو یہ شخص ضامن ہے. کما یضمنو جس طریقے سے کہ یہ شخص ضامن ہے، لو دفعہا الی الثقۃ اگر یہ کسی قابل بھروسے بندے کو دیتا ہے، مال قدرت علی الحاکم او المالک جبکہ اس بندے کو قدرت ہے کہ یہ حاکم کو دے یا مالک کو دے، تو مالک کے ہوتے ہوئے حاکم کو دے گا تو ضامن ہے، اور مالک یا حاکم کے ہوتے ہوئے کسی سکہ کو دے گا تو بھی ضامن ہے. تو بہرحال آج کے درس میں یہ آپ نے ضمانت کے چند مسئلے پڑھے کہ امانت کا ضامن ہے اور نفقے کے مسئلے پڑھے. انشاءاللہ اگلے درس میں یہ ہماری کتاب پوری ہو جائے گی. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.